بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانیۃ زکوٰۃ الجراد اخذہ حیا بالید او الآلۃ ولو کان الآخر لہ کافرا۔ دیگر جانوروں اور پرندوں کے شکار اور جانوروں کے ذبح کے بعد شروع ہوئی تھی بات کہ مچھلی کا تزکیہ کیا ہوتا ہے، مچھلی کو کیسے پکڑیں گے تو اس کا گوشت ہمارے لیے جو حلال مچھلیاں ہیں ان کا کھانا حلال ہوگا۔ مسئلہ اول میں اس کی بحث مکمل کی۔ مسئلہ ثانیہ میں جراد، جس کو ٹڈی کہتے ہیں، میں نے کل گزارش کی تھی کہ میں نے خود اپنی عمر میں پچھلے سال 2021 میں دیکھی ہے کہ وہ تھی کیا ہے۔ کئی قسمیں ہیں، اس کی اقسام بہت ساری ہیں، پتے کھاتی ہیں، گھاس کھاتی ہیں، اور وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اکٹھی اڑتی ہیں، جھرمٹ ہوتا ہے۔ فصل پہ بیٹھ جائیں تو وہ فصل کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، درخت پہ بیٹھ جائیں تو اس کے پتے کھا لیتی ہیں، پھر شور کر کے اس کو بھگاتے ہیں۔ یہ حلال ہوتی ہے اور اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیں، چونکہ جہاں سے اڑتی ہیں تو کچھ وہاں ہوتی ہیں کہ بندہ ہاتھ سے بھی ان کو پکڑ سکتا ہے۔ اویل آلت، یا کوئی جال چھال لگا کے یا کوئی اور چیز ایسی ہو کہ جس کے ذریعے ان کو پکڑا جا سکتا ہو۔ آپ جب اس ٹڈی کو، جراد کو زندہ پکڑ لیں، یہی اس کی زکوٰۃ ہے، چاہے پکڑنے والا خود مسلمان ہو یا پکڑنے والا کافر ہے لیکن مسلمان دیکھ رہا ہے۔ اور جیسے مچھلی میں تھا، ایک کافر ہے اس سامنے پکڑ رہا ہے اور بندہ دیکھ رہا ہے کہ بالکل ہمارے سامنے یہ زندہ کو پکڑ رہا ہے، چونکہ ان کا حکم بھی مچھلیوں کی طرح ہے۔ اگر آپ کو کہیں مردہ ملی ہے، جیسے مچھلی مردہ ملی تھی، تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح آگے آئے گا کہ یہ مکڑی بھی اگر آپ نے کہیں دیکھی ہے اور وہ پڑی ہے اور وہ مردہ ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ اس کی زکوٰۃ ہے، جیسے مچھلی کی زکوٰۃ تھی زندہ آخذ، پانی سے باہر اس کا آنا مرنا، اس کا بھی حکم وہی ہے۔ البتہ اس کی بات ہے جراد کی کہ جو بڑی ہو چکی ہو، بئی معنی کہ وہ اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اڑتی ہو، ہے تو جراد لیکن ابھی وہ بچہ ہے اس کا، ابھی اس کے پر نہیں نکلے، وہ اڑ نہیں سکتا، یا بھی تھوڑے تھوڑے پر نکل آئے لیکن ابھی اڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بھی حلال نہیں ہے، چاہے آپ اس کو ہاتھ سے خود بھی کیوں نہ پکڑ لیں۔ تو پس اس کا حکم بڑا آسان ہے کہ یہ اس جراد، اب اس کا مکڑی یا ٹڈی جو بھی نام ہے منجد میں سارے لکھے ہیں، وہ حلال ہوگی کہ جو اڑ سکتی ہو، ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ اخذہ حیا، اس کو زندہ پکڑا گیا ہو، چاہے جیسے بھی پکڑا ہو۔ لہٰذا اگر آپ کے فصل میں، بیابان میں یا کہیں وہ آپ کو مری ہوئی ملی ہے، کہیں پڑی ہے، وہ حلال نہ ہوگی۔ یا فرض کرو کہیں بیٹھی ہیں ڈھیر ساری، آپ نے آگ لگائی یا کوئی ایسا کیا کہ وہ وہیں پر جلتی گئیں، ابھی آپ نے ان کو پکڑا نہیں ہے، اب آپ کہتے ہیں بس جل گئے جی، اب ان کو ہم نے، جس کو کہتے ہیں نا گوشت کو بھون کے کھانا، اب یہ تیار ہو گئے ہیں، نہ، وہ بھی حلال۔ پہلے اخذہ حیا صادق آئے، پھر آپ نے اس کو جیسے پکانا ہے، بھوننا ہے، کھانا ہے، وہ اور چیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ الثانیہ، دوسرا مسئلہ اس آخری فصل کا، زکوٰۃ الجراد اخذہ حیا، جراد کی زکوٰۃ، اس کا ٹڈی کہیں یا مکڑی کہیں،
اس کی تزکیہ کیسے ہوگا؟ اخذہ حیا، اس کو زندہ پکڑنا، قابو میں کرنا، بالید، ہاتھ سے پکڑ لے، اور آپ مردی کوئی آلہ اس کے لیے ایسا ہو کہ اس کے ذریعے، اور جیسے مچھلی کو بلالا پکڑتے تھے، کوئی حد نہیں۔ وَلَوْ كَانَ الْآخِرُ لَهُ كَافِرًا، چاہے اس کو پکڑنے والا کافر بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی جائز ہے، حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ البتہ اگر کافر پکڑنے والا ہو، او مچھلی کی طرح، سمک کی طرح، تو یہ تب حلال ہوگی اذا شاہدہ المسلم، کہ مسلمان خود اس کو دیکھ رہا ہو کہ یہ کافر ہے، اتنے زندہ پکڑی ہے، کا سمک ہے، جیسے مچھلی کا حکم تھا، اس کا بھی وہی ہے۔ وقول ابن زہرہ رحمہ اللہ ہونا کا قول فی السمک، ابن زہرہ مچھلی میں بھی کہتے تھے کہ اگر آخر کافر ہے تو وہ حلال نہیں ہے، چاہے مسلمان اس کا مشاہدہ کر رہا ہو چاہے نہ کر رہا ہو۔ ابن زہرہ کا اس جراد میں بھی وہی نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر آخر کافر ہے وہ حلال نہیں ہے، چاہے مسلمان اس کا وہ دیکھ رہا ہے چاہے نہیں دیکھ رہا۔ خوب، بہرحال ہمارے نزدیک جراد کی زکوٰۃ ہے اخذہ حیا، زندہ پکڑنا، چاہے وہ پکڑنے والا کافر بھی کیوں نہ ہو۔ اگر کافر ہے تو مسلمان مشاہدہ کر رہا ہے تو بس یہی کافی ہے۔ لیکن کس کی؟ اذا استقل بالطیران، اس جراد کی بات ہو رہی ہے کہ جو اڑنے میں مستقل ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو اڑنے پر پوری قدرت حاصل ہو۔ وَإِلَّا، لیکن اگر وہ بھی اڑ نہیں سکتی، لم یحل، پھر وہ حلال بھی نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں حیث اعتبر فی تزکیتہ اخذہ حیا، ابتدا میں ہم نے کہہ دیا کہ جراد کی زکوٰۃ ہے اخذہ حیا، اس کو زندہ پکڑنا۔ زندہ پکڑنا اس کے تزکیہ میں شرط ہے، لہذا فَلَوْ أَحْرَقَهُ قَبْلَ أَخْذِهِ، اگر کوئی بندہ اس کو پکڑنے سے پہلے ہی جلا دے، احراق کر دے، حرما، وہ حرام ہو جائے گی، یعنی اس کا کھانا جائز نہ ہوگا۔ وَكَذَا لَوْ مَاتَ فِي الصَّحْرَاءِ، اسی طرح اگر وہ جراد آج خود کی صحرا میں مر جائے، او فی الماء، یا پانی مر جائے، قبل اخذہ، اس کے اس کو پکڑنے سے پہلے، تو بھی وہ حلال نہیں ہے۔ وَإِنْ أَدْرَكَهُ بِنَظَرِهِ، چاہیے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس نے پکڑی نہیں ہے، اس کے سامنے ہی وہ مر گئی ہے، لیکن آخذ بالجد ساتھ اگر نہیں آتا تو بھی فرماتے ہیں وہ خالی دیکھنے سے بات نہیں بنتی۔ وَيُبَاحُ أَكْلُهُ حَيًّا، اس بکری کو بھی، جراد کو بھی، اور جیسے مچھلی میں کہا تھا کہ اس کی زکوٰۃ تھا اس کو زندہ پکڑنا، پانی سے باہر لے آنا، اخراج من الماء، بس اس کی بھی تزکیہ ہے اخذہ حیا، لہذا اگر کوئی زندہ کھا سکتا ہے تو کھانا بھی اس کا مباح ہے، وَبِمَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا بھی جائز ہے، جیسے کہ مچھلی میں کہا تھا۔ لا يحل الدبا، دبا بفتح الدال، یعنی دبا نہیں، دال پر فتح پڑھنا ہے، دبا، هو الجراد قبل ان یطیر، دبا یعنی اس بکری کو کہتے ہیں کہ جو ابھی اڑنے کے قابل نہ ہو، ابھی اس کے پر ہی نہیں نکلے، یا پر نکلے ہیں لیکن ابھی چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہیں، یعنی فی الحال وہ اڑنے میں مستقل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یہ حلال نہیں ہے۔ یعنی مراد کیا ہے؟ آپ اگر اس کے بچے کو پکڑ لیں جس کے بھی پر ہی نہیں ہیں، وہ حلال نہیں ہے۔ وَإِنْ ظَهَرَ جَنَاحُ، یا بھی اس کے پر تو نکل آئے ہیں لیکن ابھی فی الحال مستقل بالطیران نہیں ہے، تو بھی حلال نہیں ہے۔ دباب، یہ جمع ہے دوات کی۔
تیسرا مسئلہ توجہ کرنے آقا جان، تیسرا مسئلہ آ رہا ہے یہ کہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، یہ ایک عبارت، اور ایک ہو گئی زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ عبارت کیا ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، مطلب اور بن جائے گا۔ اگر پڑھتے ہیں زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، پھر مطلب اور بن جائے گا۔ جنین کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی مادہ کے بطن میں، پیٹ میں جب تک بچہ ہوتا ہے، جب تک پیٹ میں ہو، اس کو جنین کہتے ہیں۔ جیسے عورت کے پیٹ میں جب تک بچہ ہو، بھیڑ بکری کے پیٹ میں، یعنی جب تک باہر نہیں آیا، اس کو جنین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم خود ماں کی تزکیہ کرتے ہیں۔ بکری تھی، ہم نے اس کو ذبح کر لیا۔ اونٹنی تھی، ہم نے اس کو نہر کر لیا۔ ایک دفعہ ہے کہ اس کے پیٹ میں ایک بچہ بھی تھا، جب ہم نے اس کو ذبح کیا تو وہ بچہ بھی اندر مر گیا۔ آیا وہ بچہ جو اندر مر گیا، جبکہ ماں کا تزکیہ ہم نے کیا ہے، وہ حلال ہوگا یا نہ ہوگا؟ پھر وہ بچہ اگر ماں کے پیٹ سے ہم نے نکالا، ابھی زندہ تھا، بعد میں مر گیا، تو اگر زندہ باہر نکلا ہے تو آیا اس کے لیے علیحدہ تزکیہ کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ پھر جو بچہ تھا وہ کس مرحلہ میں تھا؟ آیا اس کا جسم 100% مکمل ہو چکا تھا یا ابھی ابتدا میں تھا؟ آیا اس میں روح آ چکی تھی یا ابھی روح نہیں آئی تھی؟ ٹھیک ہے جی، یہ مراحل ہے۔ مین مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے، پھر عبارت حل ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم ماں کو شرعی انداز میں تزکیہ کرتے ہیں، ذبح کرنا تھا تو اس کو ذبح کیا، نہر کرنا تھا تو اس کو نہر کیا، جو بھی تھا ہم نے اس کو شرعی انداز میں تزکیہ کر دیا۔ آیا ماں کے تزکیہ کرنے سے اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، آیا یہی ماں کا تزکیہ اس کے لیے کافی ہے یا نہ؟ وہ بھی ایک حیوان ہے مستقل، جیسے ماں کا تزکیہ ہوگا جنین کا بھی علیحدہ۔ یعنی اگر اونٹنی کو ہم نے نہر کیا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کو علیحدہ نہر کریں گے تو حلال ہوگا۔ بھیڑ بکری ہے، گائے ہے، ہم نے اس کو ذبح کیا، اب اس کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو جب تک اس کو ذبح نہیں کریں گے تب تک حلال نہ ہوگا، یا نہ بس جب ہم نے ماں کا تزکیہ کر دیا، ماں کو شرعی انداز میں جب اس کی زکوٰۃ ہو گئی، بس وہ جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے چند شرائط کے ساتھ، وہی اس بچے کی بھی زکوٰۃ شمار ہوگی اور یہ بھی حلال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ توجہ کے ساتھ میری جان، اب یہ مسئلہ تھوڑا سا دقیق بمعنی کی تھوڑی سی ادبی بحث ہے۔ اس میں دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ ہو گیا کہ جو ماں کی زکوٰۃ ہے بس وہی اس کے بچے کی زکوٰۃ ہے۔ یعنی اگر ہم نے ماں کو، گائے کو ذبح کیا تو گائے کے پیٹ میں بچہ تھا جو مکمل بھی تھا، فلاں بھی تھا، اگر وہ مر گیا تو وہ بھی اسی ماں کی زکوٰۃ سے حلال ہو جائے گا، اس کے لیے علیحدہ اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں۔ دوسرا نظریہ ہے کہ نہ، اگر آپ نے گائے کو، بکری کو ذبح کیا ہے، اونٹنی کو نہر کیا ہے، اگر اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو اس کو بھی اسی طرح تزکیہ کرنا ہوگا جیسے اس کی ماں کو کیا ہے۔ یہ دو نظریے ہیں۔ ہم نے ان میں سے دیکھنا ہے
کہ صحیح کون سا ہے اور پھر وہ کیوں صحیح ہے، یہ بحث ہو گئی۔ اور اگر ہم ایک کو قبول نہیں کر رہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو قبول نہیں کر رہے تو کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، مزیدار بحث ہے، نئی بحث ہے، یہ پہلے آپ نے کہیں پڑھی نہیں ہے، اس لیے اس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے، بہت آرام سے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، جنین کی زکوٰۃ وہی اس کی ماں کی زکوٰۃ ہے۔ یعنی ہم نے جب گائے کو ذبح کیا تو گائے کے پیٹ میں موجود بچے کی بھی گویا وہی زکوٰۃ ہو گئی، وہ بھی اگر مر گیا تو وہ اس کا کھانا حلال ہے، یعنی اس کو علیحدہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ آگا، زکوٰۃ الجنین، جنین کی زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ امہ، وہی اس کی ماں کی، جو اس کی ماں کو ہم نے ذبح کیا، گویا کہ وہ بچہ بھی اسی کے ساتھ حلال ہو گیا۔ اونٹنی کو نہر کیا تو سمجھو کہ اس کے بچے کو بھی ہم نے نہر کر دیا۔ خوب، شہید ثانی فرماتے ہیں ھذا لفظ الحدیث النبوی، یہ جو شہید اول نے لکھا ہے نا زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، در حقیقت یہ حدیث نبوی کے عین الفاظ ہیں۔ وَعَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ علیہم السلام مِثْلُهُ، اور ائمہ خدا علیہم السلام سے بھی تقریباً اسی قسم کے الفاظ منقول ہیں۔ اب آقا جان توجہ کرنا ہے، پاس یہ ہے جو شہید ثانی جس کو چھیڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ پڑھیں یہ ٹھیک ہے، یا زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ پڑھیں؟ شہید ثانی پہلے لے رہے ہیں زکوٰۃ امہ کو، فرماتے ہیں وَالصحیح روایتاً وفتویٰ ان زکوٰۃ الثانیۃ مرفوعۃ خبراً عن الاولیٰ، کہ میرے نزدیک روایات کی روشنی میں بھی اور فتاوی فقہا کو بھی سامنے رکھیں تو ہم اس کو زکوٰۃ امہ ہی پڑھیں، یعنی زکوٰۃ الجنین مبتدا، زکوٰۃ امہ خبر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، پس فَتَنْحَصِرُ زَكَاتُهُ فِي زَكَاتِهِ، یعنی جنین کی زکوٰۃ اس کی ماں کی زکوٰۃ میں منحصر۔ البتہ انحصار میں وہ والا معنی مراد نہیں ہے کہ فقط اور فقط والا، یعنی انحصار بمعنی صدق کے، کہ اگر ماں کی زکوٰۃ ہو گئی تو یہی جنین کی زکوٰۃ بھی صادق آ جاتی ہے، مثلا اس طرح کا معنی کریں گے اتحاد۔ کیوں جی؟ فرماتے ہیں اس لیے لِوُجُوبِ انحصار المبتدأ فی خبرہ، اس لیے کہ مبتدا ہمیشہ خبر کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ منحصر۔ منحصر کا مطلب ہے یعنی اس کے ساتھ متحد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کیسے؟ فَإِنَّهُ إِمَّا مُسَاوٍ، یا خبر اور مبتدا مساوی، جیسے آپ کہتے ہیں انسان ناطق، مساوی ہے نا، وہی انسان ہے وہی ناطق، او اعم، یا خبر مبتدا سے عام ہوتی ہے، انسان حیوان، حیوان خبر عام ہے بنسبت انسان کی۔ ٹھیک، فرماتے ہیں چاہے یہ مساوی ہو چاہے خبر عام ہو، کلاہما یقتضی الحصر، دونوں صورتوں میں یہ تقاضا کرتے کیا کہ مبتدا اسی خبر میں منحصر ہے، یعنی مراد کیا ہے؟ اس سے باہر انسان حیوان کہتے ہیں تو بھی انسان اسی حیوان میں ہی منحصر ہے، کہ حیوان نہ ہو تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر انسان ناطقون کہتے ہیں جہاں مساوی ہے تو بھی بات ہوئی ہے۔
فرماتے ہیں والمراد بالزکات ہنا، زکات سے مراد کیا ہے؟ نہر فلاں نہیں، زکات کا مطلب ہے وہ سبب جو اس جانور کے گوشت کے لیے محلل بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، سبب محلل کو زکات کہتے ہیں نا. بھیڑ بکری کو ذبح کیا تو تب محلل بنا، اونٹ کو نہر کیا تو حلال. اونٹ کو ہم نے کہا تھا ذبح کریں گے تو حرام ہو جائے گا، کیوں؟ اس کا سبب محلل نہر تھا. بھیڑ بکری کو نہر کریں گے تو یہ حرام ہو جائے گی، کیوں؟ چونکہ اس کا سبب محلل ذبح تھا، نہر نہیں تھا. بڑی دقت کے ساتھ آیا. فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے فرمایا زکات الجنین زکات امہ، زکات سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو سبب ماں کے لیے محلل تھا وہی سبب اس کے جنین کے لیے بھی محلل ہے. ٹھیک ہے جی. والمراد بالزکات ہنا کیا ہے؟ السبب المحلل للحیوان، کہ اس حیوان کا سبب محلل. اونٹ میں سبب محلل نہر تھا، ذب نہیں تھا. گائے بکری میں سبب محلل ذب تھا، نہر نہیں تھا. سمک اور جراد میں سبب محلل اخذہ حیاً تھا، وہاں نہ نہر تھا نہ ہی ذب تھا. تو یہاں مراد سے مراد ہے یعنی سبب کہ جو اس کی ماں کے لیے سبب محلل ہے، جنین کا سبب محلل بھی وہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بات سمجھا گیا؟ آ جائیں، یہ بات ختم ہو گئی کہ اگر ہم نے بکری کو ذبح کیا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا اور وہ آگے بعد میں شرائط حریم ان کے ساتھ تھا، تو بس وہی جو بکری کو ذبح تھا وہی سبب محلل بن جائے گا اس جنین کے لیے. ہم نے اونٹ کو نہر کیا، اونٹنی کو، اور اس کے پیٹ میں اگر بچہ تھا تو جو اونٹنی کا نہر تھا وہی سبب محلل بن جائے گا اس کے جنین کے لیے، اس کے پیٹ میں موجود بچے کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی. کوئی کہے کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے. کیوں؟ آپ اگر بکری کو ذبح کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ زکیت الشاۃ، میں نے بکری کا تزکیہ کیا یعنی ذبح کیا. تو زکیت الشاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو ذبح کیا، رگیں کاٹی. تو کیا آپ زکیت الجنینہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ زکیت الجنینہ کا مطلب ہوا کہ آپ نے اس کے بچے کو بھی ذبح کیا، حالانکہ وہ تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے. آپ نے اونٹنی کو نہر کیا، آپ کہتے ہیں زکیت الابل. اب جب آپ نے اس کو کہہ دیا تو آپ اس کے جو اونٹنی کا بچہ ہے اس میں تو آپ زکیت نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ چونکہ آپ نے اس کو تو نہر کیا ہی نہیں ہے. نہر ماں کو کیا ہے، بچے کو تو آپ نے کیا ہی. تو جب آپ نے اس کو کیا نہیں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ تو کہہ نہیں سکتے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس کی ماں کی زکوٰۃ بچے کی زکوٰۃ ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی. اب ذرا غور، امتناع زکوٰۃ الجنین، یہ امتناع مبتدا ہے، اس کی خبر آئیے فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْنَى الظَّاهِرِ. کوئی کہے کہ جناب آپ اگر فقط ماں کو ذبح کرتے ہیں یا نہر کرتے ہیں تو زکیت الشاۃ تو ٹھیک ہے، زکیت البقرۃ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ماں کا تذکیہ کرنے سے زکیت الابل زکیت الجنینہ کہنا ممنوع ہے، چونکہ آپ نے اس کو نہ ذبح کیا ہے نہ نہر کیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں زکیت آپ کہہ ہی نہیں سکتے. توجہ کے ساتھ، امتناع زکیت الجنین، کہ اگر کوئی کہے کہ جناب جب آپ نے بچے کو نہ نہر کیا نہ ذبح کیا، آپ زکیت الجنین اس کو کہہ ہی نہیں سکتے.
ان صح، پہلا اشکال، اول تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے ماں کو زکاتو کہہ دے زکات الشاتا تو ضمناً اس کے پیٹ میں موجود بچے کو پر بھی زکاتو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرض کرو کہ ہم اس کو نہ بھی کہہ سکیں، فَهُوَ مَحْمُولٌ، تو یہ امتناع اس صورت میں ہے کہ اگر ہم زکاتو کا معنی ظاہری کریں۔ کیسے؟ زکاتو کا معنی ظاہری کیا ہوتا ہے؟ یعنی فرج الاعضاء المخصوصہ ہو، 4 اعضاء کو کاٹنا یا ان کو نار کرنا، یہ اس معنی کے لحاظ سے تو اپنے مقام پر درست ہے۔ لیکن اگر معنی عام کریں، زکاتو سے معنی ظاہری مراد نہ لیں بلکہ سبب محلل وہ معنی عام لیں، وہ پھر اس پر بھی صادق آتا ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے، پوری توجہ آگا، او یقال، یا ہم اس کا جواب یوں دیں گے کہ ان اضافت المصادر تخالف اضافت الافعال۔ بعض صورتیں ایسی ہیں، لطف لینے آگا، کہ وہاں آپ مصدر کا اضافہ اس کی طرف کر سکتے ہیں لیکن فعل کی نسبت اس کی طرف نہیں دے سکتے۔ مصدر کے لیے تھوڑی سی بھی کوئی مناسبت ہو تو اضافت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فعل میں ایک ہوتا ہے زکات الجنینہ، یہاں ہوتا ہے زکات و فعل کو نسبت دینا جنین کی طرف، مفعول کی طرف۔ ایک ہے زکات الجنین، یعنی مصدر کو نسبت دینا۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا فرق کرنا ہے۔ بعض صورتوں میں، بعض مقامات پر کسی شے کی طرف فعل کو نسبت نہیں دے سکتے لیکن مصدر کو نسبت دے سکتے ہیں۔ اضافہ بڑی پیاری دلیل، کیسے؟ حج البیت، یہ کہنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے۔ صوم رمضان، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ حج بھی مصدر ہے، صوم بھی مصدر ہے۔ جبکہ حج البیت کہنا صحیح نہیں ہے۔ صام رمضان، یہ صحیح بات سمجھے؟ ٹھیک ہے، زکات الجنینہ کہنا صحیح نہیں ہے لیکن زکات الجنینہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے حج البیت کہنے میں کوئی حرج۔ بات سمجھ آ گئی؟ مزیدار بات۔ یا دوسرا جواب کیا ہے کہ ان اضافت المصادر، کہ مصدر کو اور اضافت دینا اس کے معمول کی طرف، تو خالف و اضافت الافعال، وہ افعال کی اضافت کی نسبت مختلف ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ بعض مقامات پر آپ فعل کو نسبت اضافہ نہیں دے سکتے لیکن مصدر کو دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ للاکتفاء فیہا بادنی ملابسہ، کہ مصادر میں تھوڑی سی بھی اگر مناسبت پائی جاتی ہو تو بس اضافت کے لیے وہی کافی ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید کی آیت ہے للہ علی الناس حج البیت، حج مصدر ہے، ہم نے بیت کی طرف مناسبت تھی، کیوں؟ چونکہ لوگ بیت اللہ جاتے ہیں تو حج کرتے ہیں نا، ورنہ تو ان کو عرفات میں بھی جانا ہوتا ہے، منا میں بھی جانا ہوتا ہے، لیکن طواف تو سارے بیت اللہ کرنے ہوتے ہیں، تو مناسبت تھی نا، حج کو مصدر کو اضافت کر دیا۔ اسی طرح صوم رمضان، مناسبت تھی کیونکہ روزے ماہ رمضان میں واجب ہوتے ہیں تو صوم مصدر تھا، اضافہ کر دیا۔ جبکہ یہاں پر اضافہ فعل درست نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ حج البیت، بیت اللہ نے حج کیا، وہ تو صحیح نہیں ہے، یا صام رمضان، رمضان نے روزے رکھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بجالہما فاعل ہیں۔
بات سمجھا کہ لہٰذا آپ اور امتناع یہ نہ کہیں کہ جناب آپ نے جب جنین کا تذکیہ کیا نہیں تو زکاۃ الجنینہ کہنا صحیح نہیں، اور بھائی زکاۃ اگر صحیح نہیں تو زکاۃ الجنین کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دوسرا جواب تھا۔ یہ ہو گیا آقا جان ایک بات، ٹھیک ہے جی، کہ ہم کیوں کہتے ہیں زکاۃ الجنین زکاۃ امہ، اس لیے کہ روایات کے مناسب بھی یہی معنی ہے کہ زکاۃ پڑھیں، فتاوی فقہا کے ساتھ مناسبت بھی یہی ہے کہ اس کو زکاۃ پڑھیں، زکاۃ امہ اس کو خبر بنائیں۔ ربما اعربها بعضهم بالنسب، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جناب، اصل میں یہ لفظ ہے زکاۃ الجنین زکاۃ امہ، زکاۃ امہ نہیں بلکہ زکاۃ امہ بالنسب علی المصدر، کیوں؟ اصل عبارت یوں تھی، زکاۃ الجنین کا زکاۃ امہ، کاف حرف جار یہ تھا، فحذف الجار، جار کو حذف کیا گیا، ونصب اور زکاتا اس کو نصب دیا گیا بنابر مفعولیت کے، کہ زکاۃ الجنین زکاتا امہ، مفعول نوعی، کیسے کہ جنین کی زکوٰۃ بھی اس کی ماں کی زکوٰۃ کی طرح ہے، یعنی جیسے ماں کی زکوٰۃ ہوگی اسی طرح جنین کی زکوٰۃ ہوگی۔ اب یہ معنی میں تبدیلی آ گئی نا ڈھیر ساری۔ پس فحینئذ نتیجہ فتجب تزکیتہ، نتیجہ یہ ہوگا کہ جنین کا تزکیہ بھی واجب ہوگا جیسے ماں کا تزکیہ واجب۔ کیا مطلب؟ جیسے اونٹنی کو نہر کیا تھا اس کے پیٹ میں موجود بچے کو بھی نہر کیا جائے گا، جیسے بکری کو ذبح کیا تھا بکری کے پیٹ میں موجود بچے کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ تو اب معنی میں واضح فرق آ گیا۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ وہی ماں والی زکوٰۃ ہی بچے کی زکوٰۃ ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ نا بچے کی زکوٰۃ بھی مفعول نوعی اگر بنائیں گے تو اسی طرح ہوگی جیسے اس کی ماں کی زکوٰۃ، یعنی اس کا علیحدہ تذکیہ ہوگا۔ وفیہ، جو حضرات زکاۃ الجنین زکاۃ امہ پڑھتے ہیں اور زکاۃ کو مفعول نوعی قرار دیتے ہیں، ان پر ہمارے چند ایک اشکالات ہیں۔ نمبر ایک، مع التعسف، ایک تو یہ ہے کہ اس میں تکلف ہے، کیوں؟ چونکہ ہمیں کاف حرف جار کو محذوف فرض کرنا پڑتا ہے، جبکہ حذف خلاف اصل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا، مخالفت لروایت رفع، جس روایت میں واضح رفع کو بیان کیا گیا ہے یہ اس کے بھی مخالف ہے، دون العکس۔ لیکن اگر ہم زکاۃ الجنین زکاۃ امہ ہی پڑھتے ہیں تو زکاۃ امہ ہی میں نہ ہمیں کچھ حذف کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی وہ روایت رفع والی کے مخالف ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ یہ ہو گیا اس کا دوسرا جواب۔ یہ ہے لِإِمْكَانِ كَوْنِ الْجَارِ الْمَحْذُوفِ فِي، یہ امکان بھی ہے کہ ضروری تو نہیں کہ یہاں حرف جار کاف ہی مقدر ہو، کہ زکاۃ الجنین کا زکاۃ امہ ہی، نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ اصل میں ہو زکاۃ الجنین فی زکاۃ امہ ہی، اگر حرف جار یہاں پر یعنی پڑھیں وہی زکاۃ الجنین زکاۃ
لیکن حرف جار کاف نہیں بلکہ فی ہو اور منصوب بنزل خافض ہو. اصل میں ہو زکات الجنین فی زکات امہ، فی حرف جار کو حذف کیا گیا ہو اور منصوب بنزل، ہم نے پڑھ دیا زکاتا، پڑھیں زکاتا لیکن معنی وہاں فی والا لیں نہ کہ کاف والا. اچھا یہ امکان ہے. دوسرا یہ کہ یہ ممکن ہے کہ جہاں جار جو معروف ہے وہ فی ہو، کاف نہ ہو. مراد کیا؟ یہ نہیں زکات الجنین داخلۃ فی زکات امہ، کہ جنین کی زکات بھی اس کی ماں کی زکات میں داخل ہے. جمعا بین الروایتین. اب آپ نتیجہ کیا ہوگا؟ اب آپ چاہے اس کو زکاتو امہ ہی پڑھیں تو بھی معنی وہی ہوگا، زکاتا امہ ہی پڑھیں اگر فی معذوف کریں گے تو بھی معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. بات سمجھ آ گئی؟ دو گے. نمبر 3 ما انہو المرافق لروایت اہل بیت علیہم السلام. اور دوسرا اگر ہم زکات تو ہو پڑھتے ہیں نا اور رفع پڑھتے ہیں تو جو روایات ائمہ خدا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں یہ ان کے بھی موافق ہے. اور اہل بیت ادرا بما فی البیت، گھر والے گھر کے بارے میں اہل بیت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا تھا. آگے فرماتے ہیں وَهُوَ فِي أَخْبَارِهِمْ كَثِيرٌ صَرِيحٌ فِي، ہمارے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں ائمہ سے منقول کہ جس میں زکات تو امہ ہی کی بات ہے، رفع ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے قد سئل عن الحوار، حوار کہتے ہیں اونٹنی کے بچے کو، ہا پر زما، اونٹنی کا بچہ جو اس کے پیٹ میں ہو. قد سئل عن الحوار، اونٹنی کے بچے کے بارے میں سوال کیا گیا. کیا کہ تو زکا امہ، کہ اس کی ماں کا تزکیہ کیا گیا، یعنی خود اونٹنی کو نہر کیا گیا. آیو کالو بے زکاتہا، تو کیا اس ماں کے یعنی اونٹنی کے تزکیہ سے نہر سے آیا اس کے بچے کو کھایا جا سکتا ہے، یہ حلال ہے، جائز ہے؟ قال، امام نے فرمایا، وہ جو میں نے کہا نا چند شرائط کے ساتھ، امام نے فرمایا اذا کان تامن، اگر وہ بچہ شکم مادر میں اس اونٹنی کے پیٹ میں مکمل ہو چکا ہو، وَنَابَتَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ، اور اس پر وہ گوشت پر جلد پر بال شال بھی نکل آئے ہوں گے تو یہ مکمل ہو گیا نا. فَقُلْ، پس آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اب یہ روایت زکات تو امہ ہی کے ساتھ موافق ہے، زکاتا کاف والے کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا انہو قال فی الذبیحہ، کہ اگر ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وفی بطنہا ولد، اور اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہوتا ہے، تو امام نے یوں فرمایا ان کان تامن، اگر وہ بچہ اپنے ماں کے شکم میں مکمل تھا، فَقُلْ ہو، آپ اس کو کھا سکتے ہیں. فَإِنَّ زَكَاتَهُ زَكَاتُ أُمِّهِ، بچے کی زکات وہی اس کی ماں کی زکات ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ تَامًا، لیکن اگر بچہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں مکمل نہیں ہوتا ہو، جیسے ابتدائی مراحل ہوتے ہیں اس میں تھا، فَلَا تَأْكُلْهُ، پھر تو اس کو نہ کھا. وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَكْلُهُ بِزَكَاتِهَا، بلکہ اس بچے کو کھانا جائز ہے اس کی ماں کی زکات کے ساتھ، کہ اگر بچہ تھا میں. اب یہ کیا ہو گیا آقا جان؟ یہ بھی اسی زکات تو امہ ہی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، زکات تا کاف والی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہو گئی ایک ادبی بحث کہ زکات الجنین، زکات تو امہ ہی پڑھیں یا زکات تا امہ ہی پڑھیں.
ہمارے نزدیک یہ زکوٰۃ تو ام ہی ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ تا ام ہی پڑھتے ہیں وہ بھی اگر وہاں حرف جار فی کو مقدر کریں تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ جنین کی زکوٰۃ وہی ہے جو اس کی ماں کی زکوٰۃ ہے، جو ماں کا ہم نے تزکیہ کر دیا تو سمجھو جنین کا، اس کے پیٹ میں موجود بچے کی تزکیہ بھی وہی ہے، ہو گیا۔ لیکن یہ کب ہے؟ اذا تمت خلقتہ، او واپس جائیں گے نا، یعنی عبارت پوری یہ تھی نا کہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ اذا تمت خلقتہ، حکم ورجہ جنین بن جائے گا کہ جب وہ جنین تام الخلقت ہے ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں لیکن وہ مکمل ہو چکا ہے، یعنی جو جس جانور کا بھی وہ بچہ تھا وہ مکمل ہو چکا۔ تکاملت اعضاہ، اب اس تمت کی تفسیر کر رہے ہیں، یعنی اس کے اعضاء کامل تھے، واشعرا، اور اس پر بال نکلنے تھے، جیسے بکری کا بچہ ہے تو بال بھی نکل رہے تھے، واؤبرا، یا اونٹنی کا تھا تو اس میں وہ جو اس کی اون یا پشم جو بھی ہے، کما دل علیہ الاخبار، ٹھیک ہے جی۔ اذا تمت خلقت ہو، جب جنین تام الخلقت ہو تو بس اس کی زکوٰۃ ہوئی ہے جو اس کی ماں کی ہو چکی۔ سواء ولجتہ الروح ام لا، چاہے اس میں روح آ چکا ہے یا نہیں آیا، سواء اخرج میتا اخرج حیا، چاہے اس کو وہ جب پیٹ پھاڑا گیا تو وہ اندر مر چکا تھا یا اس کو زندہ نکالا گیا لیکن غیر مستقر الحیات، لیکن ابھی وہ بس آخری لمحات میں تھا، مستقر الحیات نہیں تھا، اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن غیر مستقر رہا، چونکہ اگر وہ غیر مستقر الحیات ہے تو وہ بمنزل میت کے، چونکہ مرنے والا ہوتا ہے۔ ایک دوسرا والی اطراق کی نصوص سے بہل رہی، اس لیے کہ پھر روایات نے کہہ دیا کہ جنین کی زکوٰۃ اس کی ماں کی زکوٰۃ ہے، اور یہ مطلق ہے جب وہ بچہ اس کے جنین شکم مادر میں تام ہو۔ یہ تو ہو گیا آسان۔ وَلَوْ كَانَتْ حَيَاتُهُ مُسْتَقَرًّا، ہم نے بکری ذبح کی، گائے ذبح کی، اونٹنی کو نار کیا، اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، بچہ مکمل تھا اور تھا بھی مستقر الحیات، یعنی ابھی کئی گھنٹے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے، شہید فرماتے ہیں زکیہ، پھر اس کا باقاعدہ تزکیہ کیا جائے گا، اونٹنی کا ہے تو اس کو نار کیا جائے گا، کسی اور جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ حَيْوَانٌ حَيٌّ، اس لیے کہ وہ ایک زندہ حیوان ہے، فَيَتَوَقَّفُ حِلُّهُ، اور اس کی حلیت اس کے تزکیہ پر موقوف ہے، لہذا علیحدہ تزکیہ کیا جائے گا۔ عملاً بعموم النصوص، اس لیے کہ وہ روایات جو کہتے ہیں کہ بغیر تزکیہ کے جانور حلال نہیں ہوتا، یہ جانور ہے اور اس کا تزکیہ کرنا واجب ہے۔ إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ الْخَاص، مگر یہ ہے کہ کوئی دلیل خاص ہو، اور جیسے غیر مستقر الحیات ہو تو پھر اور بات ہے۔ شہید فرماتے ہیں يَنبَغِي فِي غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ ذَلِكَ، وہ پیچھے بات سی کہ ان کے نزدیک مستقر الحیات اور غیر مستقر الحیات کا کوئی فرق نہیں تھا۔ فرماتے ہیں اگر غیر مستقر الحیات ہے تو بھی اگر وہ زندہ نکلا ہے تو اس کا تزکیہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے پیچھے بھی کہا تھا کہ ذبیحہ کا مستقر الحیات ہونا شرط نہیں ہے، بس اگر نہیں ہے تو پھر اس کا تزکیہ ہونا چاہیے۔ خوب، ہاذا، توجہ میری جان، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی مادہ جانور کو ہم نے تزکیہ کیا، نہر کیا، ذبح کیا، اس کے پیٹ سے کوئی بچہ نکل آیا، شہید اول نے کہا تھا مستقر الحیات ہے پھر تزکیہ واجب ہے، شہید ثانی نے کہا تھا جی مستقر الحیات ہونا شرط نہیں ہے، غیر مستقر ہو تو بھی تزکیہ اس کا کیا جائے۔ یہ تزکیہ اس صورت میں ہوگا اذا اتسع الزمان لتزکیتہ، کہ ماں کے پیٹ سے اس بچے کو نکالنے کے بعد اتنا ٹائم آپ کے پاس ہو کہ آپ اس کا تزکیہ بھی کر سکیں۔
یعنی اتنی دیر تو زندہ رہے نا کہ آپ اس کو ذبح کرنا ہے یا نار کرنا ہے وہ کر بھی سکیں۔ اما لو ذاق عنہا، لیکن اگر زمانہ وقت اتنا کم ہے، تنگ ہے کہ اتنا ٹائم ہی آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ اس کا تزکیہ، نکلا تو شکم مادر سے زندہ ہے لیکن اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں تھا کہ آپ اس کا تزکیہ کر سکیں، ففی حلہ وجہان، آیا یہ جانور حلال ہے یا نہیں ہے، دو وجہ۔ اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ علماء نے کیا کہا ہے کہ وہ بچہ جو وہ کیا کہتے ہیں ہر مستقر الحیات کا تزکیہ واجب ہے، اور آگے مطلق ہے، آگے یہ نہیں کہتے کہ آیا اس کے تزکیہ جتنا وقت بھی ہو یا وقت نہ ہو، چونکہ یہ بچہ جو شکم مادر سے نکلا مستقر الحیات تھا، اور علماء کہتے ہیں ہر مستقر الحیات حیوان کا تزکیہ واجب ہے، تو لہذا یہ تزکیہ کا ٹائم نہیں بھی تھا، واجب تو تھا نا، لہذا یہ حلال نہ ہوگا، اس لیے کہ اطلاق انہوں نے یہ آگے قید نہیں لگائی کہ آیا وہ ٹائم ہو یا نہ ہو، تو اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ حلال نہیں ہونا چاہیے۔ وَمِن، لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ وَمِن تَنزِيلِهِ مَنْزِلَةَ غَيْرَ مُسْتَقِرِّهَا لِقُصُورِ زَمَانِ حَيَاتِهِ، لیکن اس لحاظ دیکھیں چونکہ وہ ٹھیک ہے شکم مادر سے جب زندہ باہر آیا لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم اس کو ذبح کر سکیں، تو چونکہ وقت قصور و کم تھا تو اس وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس مستقر الحیات کو بھی بمنزل غیر مستقر الحیات قرار دیتے ہیں، تو اگر اس کے دیں گے تو پھر اس کا مطلب وہ حلال ہوگا، کوئی حرج۔ وَدُخُولِهِ فِي عُمُومِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى حِلِّهِ بِتَزْكِيَةِ أُمِّهِ، اس لیے کہ ہم ادھر دیکھتے ہیں ہمارے پاس روایات موجود ہیں جو روایت کہتے ہیں کہ اگر ماں کا تزکیہ ہو گیا تو ماں کے تزکیے سے وہ جنین کا تزکیہ بھی ہو گیا، بس وہی کافی ہے۔ ان لم يدخل مطلق الحی، اگرچہ مطلق حی او مستقر الحیات کی جس کو جب تزکیہ کے لیے وقت وسیع ہو وہ نہ بھی شامل ہو، تو کم از کم جس کے لیے وقت تزکیہ نہیں تھا یہ اس میں ضرور شامل ہے۔ ختم۔ فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ تَتِمَّ خِلْقَتُهُ، اگر آپ نے ایک جانور ذبح کیا، اس کے پیٹ سے بچہ نکلا لیکن بچہ ایسا تھا کہ جو ابھی تام الخلقہ نہیں تھا، یعنی ابتدائی مراحل میں ابھی بچہ بن رہا تھا، نہیں تھا، فَهُوَ حرام، وہ حرام ہے۔ وَاشْتَرَطَ جَمَاعَةٌ، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا کہ ما تمام خلقت ہی، ایک شرط کیا ہے کہ تام الخلقت ہو، اور دوسرا ان لا تالجہ الروح، کہ جسم تو اس کا 100% بن چکا ہو لیکن ابھی اس میں روح نہ آیا ہو تو حلال ہے، وَإِلَّا، اور اگر اس میں روح آ چکی ہے افتقر تزکیت مطلقہ، تو پھر وہ محتاج تزکیہ ہے مطلقہ، یعنی چاہے وہ مستقر الحیات ہو غیر مستقر الحیات ہو، چاہے اس کے تزکیہ لی وقت ہو یا۔ فرماتے ہیں والاخبار مطلقہ، لیکن روایات اس بارے میں کوئی ذکر، روایات میں اتنا ہے کہ اگر وہ تام الخلقہ ہے تو بس حلال ہے، اس میں آگے یہ نہیں ہے کہ روح ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا والفرض بعید، یہ فرض کرنا کہ ایک بچہ شکم مادر میں خلقت کے لحاظ سے 100% مکمل ہو لیکن اس میں ابھی روح نہ آئی ہو، یہ فرض کرنا بعید ہے۔ کیوں؟ لأن الروح لا تنفک عن تمام الخلق عادتاً، چونکہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی کسی مادہ کے شکم میں اس کا بچہ خلقت کے لحاظ سے 100% مکمل ہوتا ہے پھر اس میں روح بھی فوراً آ جاتی ہے۔ آخری مسئلہ یہ ہے حال تاجب المبادرۃ الی اخراجہ بعد موت المذبوح،
ہم نے ایک بکری کو ذبح کیا، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اونٹنی کو نہر کیا، ہمیں پتہ ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، گائے کو ذبح کیا اس کے پیٹ میں، تو کیا ہمارے اوپر واجب ہے کہ اس ماں کو ذبح کرنے کے بعد جلدی کریں اس بچے کو نکالنے میں؟ مبادرت واجب ہے؟ ام یکفی اخراجہ المعتاد، یا نا جیسے روٹین میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اس کی پہلے کھال اتارتے ہیں، پھر اس کا پیٹ چاک کرتے ہیں، بس وہی روٹین میں ہے، بعد کشت جلدہاتن، کہ جیسے روٹین میں یہی ہوتا ہے نا کہ پہلے کھال سر اتارتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا پیٹ سے وہ جو بھی مادہ ہوتے ہیں سما وہ نکالتے ہیں۔ آیا بچے کو اس شکم مادر سے جلدی مبادرت یعنی جلدی نکالنا واجب ہے یا واجب نہیں؟ اطلاق الاخبار والفتاوی، روایات کا اطلاق اور فتاوی کا، یعنی اس میں کوئی قید مبادرت نہیں ہے، یقتضی العدم، وہ تقاضا کرتے ہیں کیا؟ عدم، کہ نہیں جلدی نکالنا واجب نہیں ہے۔ البتہ والاول اولا، لیکن اولا یہ ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے بچے کو اس کی ماں کے پیٹ سے نکال لیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔